الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثال له لا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری اور مقدس رسول سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، وہی قوم ہمیشہ ایک زندہ قوم کہلائی گئی، اسی قوم کو ایک زندہ قوم سمجھا گیا جن قوموں کا تعلق ان کے بزرگوں، سچے لوگوں اور نیک بندوں سے تعلق رہا ہے. جو قوم اپنے بزرگوں کو یاد کیا، جس قوم نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کیا اور ان کی محبت کو دل میں جگہ دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم ہمیشہ زندہ رہی. ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا. اس لیے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان کیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں تو ایمان نہیں. اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، جو آدمی جس کا محبوب ہوتا ہے، تو محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. آج کی مجازی دنیا میں اور آج کی جھوٹی محبت کی جھوٹی دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت کرنے والا محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے. اس کی ہر چیز اس کی نگاہوں میں بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے. میرے دوستو، یہ تو مجازی دنیا کی بات تھی، جھوٹی دنیا کی بات تھی جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن وہ نفوس قدسیہ اور وہ جماعت جن کی محبت ایمان کے لیے روح ہے، جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جن کی محبت کے بغیر آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کیجئے کہ ان حضرات کی محبت کتنی عجیب و غریب ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ظاہری آنکھوں سے پردہ فرما لیا. حضرت سعید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مقدس صحابی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گیدرنگ اور ایک اجتماع میں، بہت بڑا اجتماع تھا اور بہت سے صحابہ اس میں موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی جانب سے بلانے والا آئے گا، اور جب کوئی بلانے والا آئے گا تو میں اللہ کی دعوت پر دنیا سے چلا جاؤں گا. یہی دنیا کا طریقہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا. لیکن یاد رکھو کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. اس کو تم اچھی طرح یاد کر لو اور اپنے دل میں جگہ دو. ارشاد فرمایا کہ ایک تو کتاب اللہ ہے، میں قرآن مقدس اور کتاب اللہ کو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے. اگر کتاب اللہ تمہارے ساتھ رہی تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم اندھیرے میں نہیں جا سکتے. اور ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز اہل بیت، میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اہل بیت کو اور اپنے متعلقین کو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. خوب یاد رکھو کہ اہل بیت کے معاملے میں غفلت نہ برتنا، کیونکہ جب ان کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو پھر میری محبت کی وجہ سے ان کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، اور جس کے دل میں میری اور ان کی محبت ہوئی یقیناً وہ جنت کا مستحق ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کو ملیں گی. میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج یہ عام طریقہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے. اس سے بحث نہیں کہ اس کا خاندان اچھا ہے یا برا ہے. کوئی آدمی اپنے خاندان کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں. چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس کا خاندان بہت اچھا ہے. لیکن اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا میں دو گروپ کیے، ایک گروپ کو عرب میں رکھا اور ایک کو عجم میں رکھا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب میں رکھا. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی گروپ کیے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بنی کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا. قدرت کی طرف سے سلیکشن دیکھیے کہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اچھے قبیلے میں، اچھے خاندان میں اور اچھے گروپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی ہاشم میں رکھا. مقصد یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو سب سے اچھا قبیلہ اور اچھا خاندان بنی ہاشم کا تھا، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. میرے دوستو، اندازہ کیجئے کہ بنی ہاشم اس نسبت کی وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد اور ان کے دادا بنی ہاشم سے تھے، اس لیے یہ خاندان بہت اونچا سمجھا جانے لگا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور حضور کی شہزادیاں یعنی چاروں بیٹیاں، اور ان بیٹیوں میں خصوصی طور پر حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئی، اور بیٹی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسل چلا، اور یہ نسل الحمدللہ آج بھی باقی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک باقی رہے گی. حضرت امام مہدی
جو قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کا نام محمد ہوگا، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے. ان کا بھی سلسلہ اور خاندانی سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگا. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ہر زمانے میں ہدایت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ باقی رہے. ہر زمانے میں خدا کی رحمت اس کے بندوں پر نازل ہوتی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور ان کا سلسلہ وسیع ہو گیا تاکہ ملک کے ہر ہر خطے میں جہاں جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہوں، وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو. آپ اندازہ کیجئے، اگر نماز میں اگر کوئی آدمی اپنے والد کا نام اگر نماز میں لے لے، اپنے دادا اور نانا کا نام اگر نماز میں لے لے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جو ہے وہ خدا کی عبادت ہے، اس کے اندر باپ دادا اور نانا کا ذکر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہر نمازی جانتا ہے کہ جب وہ قاعدہ عقیدہ میں بیٹھتا ہے اور درود شریف وہ پڑھتا ہے، تو درود شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ آل محمد کا بھی ذکر آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر ہر نمازی جو پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے، آل نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے. یہ خصوصی حیثیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے. حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں. ہر ہر سیکنڈ اور ہر ہر قدم پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اللہ کی رحمت اور نعمت کے بغیر یہ انسان قدم اٹھا نہیں سکتا، اور اگر قدم اٹھائے تو زمین پر رکھ نہیں سکتا. ہم محتاج ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کے. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. ایک روایت میں پھر ارشاد فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے خاندان کے لوگوں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی ان پر اللہ کا انعام ہوگا اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی وہ جنت کے اور اللہ کی نعمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو چنا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موضوع کو بڑے خاص انداز میں بیان فرمایا. ارشاد فرماتے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چمنستان اور ایک باغ بنایا ایمان والوں کے لیے کہ جس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی بنایا، اور حضرت حسن اور حسین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے پھول بنائے گئے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمیں جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہے اسی طرح اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے.
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو حضور سے محبت رکھے گا اس کے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و عظمت بھی ہوگی اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ہوگی۔ میرے دوستو، اہل بیت اس کے معنی ہے گھر والا۔ اس چیز کو ذہن میں جگہ دیجئے کہ گھر والا ہماری زبان میں بھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ تمہاری گھر والی کا کیا حال ہے یا تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس میں فوراً ذہن بیوی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بیوی وہ یقیناً گھر والی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اہل بیت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ یقیناً اہل بیت میں ہیں، ان میں تو کوئی شبہ نہیں۔ باقی یہ بات کہ حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین اور علی یہ بھی اہل بیت میں ہے، یقیناً ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ آدمی کی نسل چلتی ہے لڑکے سے، لڑکی سے آدمی کی نسل نہیں چلتی۔ یعنی جب لڑکی کا نکاح دوسرے سے ہو جاتا ہے تو لڑکی کی جو اولاد ہوگی وہ اپنے باپ دادا کے اوپر اس کو پکارا جائے گا، نانا اور نانی کے اوپر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ نانا اور نانی کا جو قبیلہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور دادا اور دادی کا جو قبیلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹے کو اور پوتے کو پکارا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا وہ آپ کا بیٹا ہوگا، لیکن اس اور آپ کے جو والد ہیں، دادا ہیں، تو وہ آپ کا بیٹا، پھر آپ اس کے باپ، پھر آپ کے والد، پھر آپ کے والد، یہ سلسلہ چلے گا۔ باقی رہا کہ وہ اس کا نانا اور نانی، یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو آدمی کا نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، نسب جو ہے وہ ماں سے نہیں چلتا۔ مثلا آپ کے خاندان کے متعلق کوئی پوچھے کہ آپ کا خاندان کیا ہے، تو ماں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ماں کا خاندان کیا ہے، بلکہ باپ کو دیکھا جائے گا۔ جو باپ کا خاندان ہوگا اسی خاندان پر لڑکے کو بلایا جائے گا، اور لڑکا اسی خاندان پر چلے گا۔ یہ میرے دوستو قاعدہ کلیہ ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور نے ان کو فرمایا کہ ہاؤ لائے اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضور نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو حضور کے اس فرمانے سے وہ بھی سرکار دو عالم کے گھر والوں میں ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں کی نسل اور حسب نسب جو ہے وہ لڑکے سے چلتا ہے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے۔ اس لیے اہل بیت حضرت امام حسن اور امام حسین اور یہ جو سادات کا سلسلہ ہے یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو یہ حضور نے جو فرمایا ہاؤ لائے اہل بیتی، ایک کمبل بلینکٹ کے اندر حضرت علی کو بھی بلایا اور امام حسن اور حسین اور فاطمہ، اور فرمایا ہاؤ لائے اہل بیتی، یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو یہ حضور کے اس فرمان سے بتانا تھا
دنیا کو کہ اے دنیا والو تم اور ہو اور میں اور ہوں، تمہارا نسب چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے، لیکن میرا نسب چلے گا تو بیٹی سے چلے گا۔ تمہارے اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ میری خصوصیت ہے کہ میرا جو اہل بیت ہوگا وہ میری بیٹی ہوگی، اور قیامت تک میری بیٹی کی جو اولاد ہوگی وہ سب اہل بیت ہوگی۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن اور حسین اور آگے سادات کرام جتنے ہیں وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ باقی یہ سمجھنا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے تو یہ نہایت حماقت کی بات ہے۔ حضور کی بیویاں تو یقیناً اہل بیت ہیں، ان میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ہاں جہاں شبہ ہو سکتا تھا تو حضور نے فرما دیا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس لیے حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی اہل بیت میں شمار کر لیے گئے، اور قیامت تک ان کا اہل بیت میں شمار رہے گا، اور یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اہل بیت کرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، گھر والیاں ہیں، ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت، اتنی محبت کہ فرماتے تھے کہ اے فاطمہ میں کہ جسم سے جنت کی خوشبو کو میں محسوس کرتا ہوں۔ جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو سب سے بعد میں بیٹی کے گھر جاتے اور وہاں سے سفر کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ بیٹی بھی کس کی؟ سید الانبیاء والمرسلین کی بیٹی، شہنشاہ دو جہان کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی بیٹی، معمولی بات نہ تھی، بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کوئی اپنی لڑکی کے لیے دولہا کسی کا باپ پسند کرتا ہے، کسی کی ماں پسند کرتی ہے، کسی کا کوئی خیشی پسند کرتا ہے، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ کرنا چاہا تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغام لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو پسند فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت امام حسن 3 ہجری اور 15ویں رمضان کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو خدمت میں موجود تھی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا بیٹا جب پیدا ہو جائے تو کچھ نہ کرنا، غسل وغیرہ دے کر کے اور کان میں اذان اور اقامت کہہ کر کے اور میرا انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت عبیس رضی اللہ تعالی عنہا وہاں خدمت میں مقرر تھی۔ حضرت حسن پیدا ہوئی، حضرت حسن کی پیدائش ہوئی
ان کے کان میں اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، گود میں لیا اور کھجور کو اپنے منہ میں لے کر کے اور چبا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ کی برکت کو اور نعمت کو حضرت حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ حضرت حسن کی خصوصیت ہے کہ 7ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کا عقیقہ فرمایا، اور اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7ویں ہی دن حضرت حسن کا ختنہ بھی آپ نے کیا۔ میرے دوستو، اندازہ کیجئے کہ جس ذات گرامی کی ماں حضرت فاطمہ ہو اور جن کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، تو پھر اس شہزادے کی شان کیا ہوگی اور ان کی ماں کی شان کیا ہوگی؟ خوب یاد رکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر زمانے میں ان کا طریقہ سب لوگوں کے لیے رحمت رہا، اور آج کے زمانے میں تو خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ اور ان کی سنت تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرمایا، اور یہ جو آپ واقعات سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں تنگی تھی، کھانے پینے کے سلسلے میں اور تمام چیزوں میں تنگی تھی، پریشانیاں تھی، تو یہ سب میرے دوستو انہوں نے خوشی سے ان چیزوں کو قبول کی تھی، ورنہ اگر وہ چاہتی تو وہاں کس چیز کی کمی تھی؟ دین و دنیا کی تمام نعمتیں وہاں موجود تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھتی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ زبان سے وہ قرآن پڑھتی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ دل سے وہ تفسیر کرتی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ پاؤں سے وہ جھولا جھلاتی تھی، اور یہ ٹھیک ہے کہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکلتے تھے اور وہ خدا کو یاد کر کے روتی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا اندازہ کرو کہ وہ فاطمہ جن کے ہاتھ آٹے میں گندھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی تھی، کیا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی شریف عورت ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت فاطمہ سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی لڑکی ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو، عورت کا زیور اور عورت کی ریسپیکٹ اس لیے ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں اپنے کام کو جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے کریں۔ پھر زبان کو دیکھو تو قرآن پڑھ رہی ہے، دل کو دیکھو تو قرآن کی تفسیر میں مصروف ہے، آنکھوں کو دیکھو تو آنسو روا ہے۔ میرے دوستو، یہ بیٹی کس کی بیٹی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھو۔ ایک یہودی نے اپنی لڑکی کی شادی کی، اس یہودی نے یہ طے کر لیا کہ آج میں اپنی لڑکی کو بہترین لباس پہناؤں گا، سر سے پاؤں تک میں زیورات سے اپنی لڑکی کو بھر دوں گا، لوگ دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ میری لڑکی کتنی خوبصورت ہے اور کتنی حسین ہے، اور میں نے کیسا لباس اس کو پہنایا ہے۔ اور اس یہودی نے یہ کیا کہ حضرت فاطمہ کو بھی دعوت دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، ان کو ہم بلائیں اور بلا کر کے دکھائیں کہ اے محمد رسول اللہ کی بیٹی، تمہارے پاس
پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن میری بیٹی کو دیکھو کہ میرے پاس کیسی نعمت ہے اور کتنا اچھا کپڑا اور کتنا قیمتی کپڑا ہے۔